في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. اللہ نے عمر صدیق نے جواب دیا ہے اگر تم میں غیرت و حمیت ہے آؤ ایک ایک بات کو بیان کر کے پھر اس کو رد کرو. قیامت کی صبح آ سکتی ہے تم رد کر سکتے آؤ بیان کرو. تمہارے مذہب کے اندر جو گند لکھا ہے ہم بتاتے ہیں. اور انتظامیہ ان کتابوں پر پابندی لگائے کہ جنہوں میں عصمت دری کا سبق لکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ کارروائی کی جائے تو کوئی حد نہیں. ہم بتائیں گے ابھی تو بات آتی ہے. میں نے کہا اچھا کہتے ہیں نہیں عقیدت مند بیچاری عوام کہتے ہیں ابھی ہماری کتاب ہدایہ ہے. ہدایہ بزرگوں کے عقیدے مفتی جلال الدین امجدی کیا لکھا ان الہدایۃ کالقرآن ہدایہ قرآن کی طرح ہے. میں نے کہا سن میرا عقیدہ تورات زبور انجیل آسمان سے اتری ہے پر قرآن کی طرح قرآن کی ایک سورت کی طرح فاتحہ کی طرح نہیں ہے. میں نے ہدایہ کو کھول لیا. یہ ہدایہ کھول لی میں نے. قسیم صاحب کتابیں پکڑتے جائیں. یہ ہدایہ کھول لی. کھول گئی ہدایہ کھول گئی بھائی. کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 298 جلد اس کی 4 صفحہ 298. میں نے اسے کھول لیا. میں نے کہا اچھا جی آپ کی کتاب ہے. کتاب کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. لکھا کیا ہوا ہے لکھا ہے من امتنع من الجزیہ او قتل مسلما او زنا بمسلمۃ او سب النبی علیہ السلام لم ينتقض عہدہ. ڈوب کے مر جا. تیرے سامنے دو رستے ہیں یا بریلویت سے طائب ہو جا یا اس کتاب کو بیچ چراہے جلا دے. اس میں سے الفاظ مقدسہ نکال کر کیا لکھا ہوا کہ کوئی ذمی نبی کو گالیاں دے اسے کچھ کہا نہیں جائے گا. سنو دنیا کے اندر ایک جماعت اہل حدیث کی جماعت جو کہتی ہے ہو کوئی بیگانہ کوئی اپنا اگر پیغمبر کی توہین کرے گا اسے تختہ تار پہ لٹکایا جائے گا. ہم ان کے مفتیوں کی طرح نہیں کہ سلمان تاثیر گستاخ رسول کو قتل کیا گیا تو مفتی مکر گئے. تقریرہ کر کے تھے اور بولو تقریرہ کر کے اور ایک اٹھا چشتی اس نے جنازہ بھی پڑھا دیا. اور ہم نے کہا نہ کل مکرے ہیں نہ آج مکرے ہیں نہ آئندہ مکریں گے. نبی کا جو گستاخ ہے اس کی سزا تختہ ہے. نبی کے گستاخ کی سزا کیا ہے موت سزا ہے. ہم نہیں مکرے ہمیں کوئی ڈر نہیں. کیوں اور کچھ وہ ہیں جو چوریاں کھانے والے ہیں. ہم وہ ہیں جو پھندے کو چوم کر گلے میں ڈالنے والے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں. مال روڈ پر ہمارے بزرگ اور ان کے بزرگ بھی تھے. کہا لائن کراس کرو گے تو گولی ماریں گے. بڑے بڑے رہ گئے بڑے بڑے پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے. اور جاؤ تاریخ پاکستان میں جرأت ملے گی تو اہل حدیث کی کہ شہید ملت نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا آؤ. مولوی پیچھے ہٹ گئے اور اسے کسی نے اگر کراس کیا تھا تو شہید ملت اہل حدیث نے کیا تھا. حضرات میں نے کہا اچھا یہ ابن نجیم ابو حنیفہ ثانی وہ کیا کہتے ہیں دل تو کرتا ہے اس کو سزائے موت دی جائے. امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں لیکن کریں کیا کہتے ہیں ہم مقلد ہیں ہم پر ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے. لوگوں کیسا مذہب ہے نبی کی عزت ہاتھ سے جاتی ہے جائے ابو حنیفہ نہ جائے. اور ہمارا کیا عقیدہ ہے پوری دنیا جاتی ہے جائے دامن مصطفیٰ نہ جائے. ہمیں غیر مقلد کہو لا مذہب کہو انگریز کے دور کی پیداوار کہو اے اللہ تو گواہ ہو جا میری جماعت کے بچے سے لے کر بوڑھے تک اس نے وہی دین بیان کیا ہے جو تیرے نبیوں نے دیا ہے.
تکبیر خدمت مصطفی شان مصطفی مخلص حق علی حدیث شرک و بدعت توحید و سنت محمد صدیق صاحب حضرات بیٹھا بھائی تیری مہربانی. حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. قدوری گئی ہدایہ بھی کہتے نہیں. 2000 علماء نے فتاوی عالمگیری لکھی ہے. کتنے؟ 2000. میں نے کہا ٹھیک, ہم نے بھی فتاوی عالمگیری کھول لی. بھائی 2000 بڑے 2000 علماء ہیں. خزانہ لگا ہے عالمگیر کا. پھر لکھی گئی ہے, میں نے اسے کھول لیا. اس میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کی قسم ایسے مسائل ہیں جو میں یہ رب کے گھر میں بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتا. میں بیان نہیں کر سکتا. 2-4 ٹھوک دے. بس ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک مولوی نے میرے ساتھ پھڈا بنا لیا. یوں ہے یہ ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم دین کا جو بھی مسئلہ قرآن حدیث میں ہے اس پر میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی. کہتا ہے اگر تو تیار ہے تو پھر عورت کے ساتھ کوئی معاملہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا رشتہ آپ دے دیں, ہم یہ بھی عمل کرنے کو تیار ہیں. اللہ کے فضل سے جو دین ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا تمہاری فقہ میں لکھا ہے کہ اگر جانور کا ذکر اپنی دوبر میں دے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. میں نے کہا جناب آپ یہ عمل گدھے کے ساتھ کر کے دکھائیں. ویڈیو آپ پیش کر دیں, 5000 میں پیش کر دوں گا. بھائی ایک مثال میں نے دی, ایک مثال. اور یہ کتابیں اللہ کی قسم میں تو چھپا کے رکھتا ہوں کہ گھر والوں میں سے کوئی پڑھ نہ لے اسے. اتنی گندی اور اتنی سیکسی کتابیں ہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے, کئی دفعہ میری لائبریری میں اکثر آتے ہیں غیر اہل حدیث. میں انہیں کہتا ہوں یار کوئی گندے سے گندا مسئلہ سوچ لو, کوئی گندے سے گندا سوچ کے آزما کے ساری زندگی کے لیے سوچ کر اسے عبارت کی صورت میں تم لکھو. فقہ حنفی سے نکال کر دینا میرا کام. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صحیح وسط. اگر تم بے غیرت ہے تو کوئی گندی سے گندی عبارت پیش کر, میں تیری کتابوں سے نکال کر نہ دکھاؤں تو بیٹ چنا ہے کہ سامراہل میں میری گردن مار دی جائے تمہیں خون بھی ہو. حضرات بات بھی ہونے دو. ابھی تو الحمدللہ ابتدا اشکر ہوتا ہے کیا. آگے دیکھیے جی. ابھی تو فتاوی عالمگیری آئی, لکھا ہوا سانپوں سے ڈسوا دے کوئی حد نہیں, بچہ ڈوب کے مار دے کوئی حد نہیں, نقب لگائے کوئی حد نہیں, ڈھاکہ ڈالے کوئی حد نہیں, شراب پیے کوئی حد نہیں, مردہ کے ساتھ منہ کالا کرے کوئی حد نہیں, زرداری کو چھٹی ہے کوئی حد نہیں. میں نے جب فتاوی عالمگیری اور میری جماعت کے متوفا عالم دین, متبحر عالم دین خواجہ قاسم رحمت اللہ علیہ, انہوں نے لکھی فتاوی عالمگیری پر ایک نظر. جاؤ اگر تم میں جرأت و حمیت ہے دنیا کا کوئی مقلد اٹھے اس کتاب کا جواب لکھ کر بتائے کہ اس کتاب کا یہ جواب. اس میں بتائے انہوں نے گندے ان کے مسئلے کہ تم کہتے اس کو ملک پاکستان کا دستور بنایا جائے, اور جب تک اہل حدیث زندہ ہے اس ملک کا دستور اگر بنے گا تو کتاب و سنت بنے. حضرات فتاوی عالمگیری بھی چھوٹ گئی. کہتے نہیں, مدینے میں کتاب ایک لکھی گئی ہے گپ مار کے, گپوں کا مطلب ہے ان کا. کہتے ہیں مدینے میں لکھی گئی. میں نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں در مختار. میں نے در مختار کو کھول لیا. میں نے کہا تمہارے مکتبہ امدادیہ سے چھپی ہے پاکستان سے, کتاب بھی تمہاری, مؤلف بھی تمہارا, مطبع بھی تمہارا, زبان میری ہے. میں نے اسے کھول لیا. تعارف اسی نے کروایا تھا. جب اسے کھولا تو کیا لکھا, مولوی میرا مسئلہ ہی گول کر گیا. میں نے یہاں مسئلہ بیان کچھ کیا, مولوی کام کچھ ڈال گیا. کیا کہتا ہے
کہتا ہے ہاں خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے، اب بھی کہتا ہوں جائز ہے، اب بھی کہتا ہوں جائز ہے، اب بھی کہتا ہوں جائز ہے۔ میں نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، میں نے کہا تمہاری در مختار میں لکھا ہے سورۃ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائے۔ اگر تم میں جرت ہے آؤ اس عبارت کا جواب دو۔ کہتے ہیں اور بھی کتابیں ہیں نا، اور بھی ہیں۔ میں نے کہا جناب اور بتا دو، اور کون سی ہے؟ کہتے ہیں فتاوی رضویہ ہماری اور کتاب۔ میں نے کہا اچھا فتاوی رضویہ، فتاوی شاہ جی آپ کی کتابیں ان میں 15ویں جلد ہے، عنایت کر دیں۔ شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ مواد لے کر آئے ہیں، یہ دیکھیں آج ہوتی کیا ہے ان کے ساتھ۔ رکھو جلسہ، ہم تو یہ تبلیغ کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، آئینی رونق لگی ہے نہیں لگی ہے۔ یہ دیکھیں شاہ صاحب نے کتاب دی ہے، اس میں صفحہ نمبر 549 یہ فتاوی رضویہ جلد 15ویں صفحہ 549 ہے۔ اس کو کھول لیا، میں نے کہا اچھا فتاوی رضویہ ہے، 30 جلدوں میں مولویوں نے بنا دیا ہے۔ میں نے اس کو کھول لیا، کیا لکھا ہوا؟ کہتا ہے غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا، غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے اس کو کھول لیا، کہتے ہیں کیا لکھا ہے، ذرا سنتے جاؤ بھائی۔ پھر لکھا دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، کیا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کو اس جگہ پر ایسی ایسی گندی اور ننگی گالیاں دی گئی، اللہ کی قسم میری زبان بیان نہیں کر سکتی۔ کہتا ہے اللہ زانی، نعوذ باللہ، بدکار، خسرا، مکنس، بدکاری کروانے والا، کوئی دھوکہ نہ دے۔ یہ حضرت طرح دے تے وہابیاں دی گل لکھی ہے، جاؤ تم میں غیرت و امیت ہے تو اہل حدیث کی کسی کتاب میں سے دکھاؤ اللہ کے متعلق ایسی بات۔ یہ گندی بات گندے سین کا نتیجہ ہے۔ اہل حدیث نے جب بھی کبریائی بیان کیا کس کی ہے؟ ہم نے تو اللہ کے لیے گستاخ کہلوایا، ہم نے تو اللہ کے لیے غیر مقلد کہلوایا، ہم نے تو اللہ کے لیے وہابی کہلوایا، ہم نے تو اللہ کے لیے لا مذہب کہلوایا، ہم نے اللہ کے لیے مارے کھائی، ہم نے اللہ کے لیے بمبوں سے بدنوں کو زخمی کروایا، شہادتیں پیش کی، قید خانوں میں گئے، اللہ کے لیے اپنی مساجد کو شہید کروایا ہے۔ لوگوں دنیا میں اگر کوئی جماعت رب کی کبریائی عدل و انصاف کے ساتھ بیان کرنے والی جماعت ہے تو حضرات پھر فتاوی رضویہ بھی چھوٹ گیا۔ شاہ جی پڑھی فتاوی رضویہ بھی چھوٹ گیا۔ میں نے کہا اور کوئی کتاب؟ سنے ہمارے بڑے مناظر ہیں، کون؟ مولانا عمر اچھری، نام عمر ہے، نام بگاڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے نام بگاڑتے ہیں، بڑے بڑے میرے نام بگاڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ صدیق نہیں زندیق ہے مجھے کہتے ہیں، اور میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں صدیق کو زندیق کہنے والا کل بھی پلید تھا آج بھی پلید، کل بھی پلید تھا آج بھی۔ اگر جرت ہے صدیق کی صداقت پر کل بھی کوئی انگلی اٹھا نہیں سکا، اور آج جو مسئلے میں نے بیان کیے ہیں تمہاری رگوں میں اگر حلال کا خون ہے جاؤ میرے کسی حوالے کو غلط ثابت کر کے۔ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث۔ کہندہ نجدی اسی نہیں، نجدی اے نے، سعودیہ پورا ہی نجد ہے، اتنا ظالم کہ مکہ مدینے کو بھی بیچ میں ہی، مکہ مدینے کو بیچ میں۔ اور میں نے کیا کہا تھا؟ ان کے نزدیک مدینہ حرم نہیں، آؤ مدینہ، جاؤ مدینہ، صدقے مدینہ، واری مدینہ، مدینہ مدینہ، نوٹ مدینہ، بابا قائد اعظم مدینہ، میٹھا مدینہ، گلزار مدینہ، بہار مدینہ، سردار مدینہ، انوار مدینہ، خوشبو مدینہ۔ مدینہ مدینے کے نام پہ تجارت گرم، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، لیکن تیری فقہ میں لکھا ہے کہ مدینہ حرم اور پاک پتن کو شریف کہنے والے، سیون کو شریف کہنے والے، لاہور کو شریف کہنے والے، اجمیر کو شریف کہنے والے، تیری فقہ میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف نہیں ہے۔ جا اگر تجھ میں ضرورت ہے حوالے کو غلط ثابت کر،
ہم کہتے ہیں مدینہ بھی شریف ہے مکہ بھی مدینہ بھی شریف ہے مکہ بھی ازی لاہور میں شریف مان دے گجرالہ شریف سانگلہ ہل شریف تے بابرہ شریف نے شریف حضرات آ جائیں نجد کی بات کر لیتے ہیں نجد کا اگر انکار کر دیں میں نے کہا تھا نجد کا اگر مطلقاً انکار کر دے کوئی انسان تو ایسے ہی وہ حرام زیادہ ٹھہر جائے گا کیسے اللہ نے کہا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین دورہ نجدی سعید اسد دورہ نجدی سعید اسد مطلق نجدہ انکار کہ سارے بریلوی دورے نجدی سارے اللہ نے ماں کی چھاتیوں کو دو نجد کہا حضرات اس بات کا جواب نہیں دیا آ جائیں اس نجد کی طرف کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سے فتنے اٹھے گے میں نے موجم ابن المقری اور طبرانی سے صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عراق قرار دیا صحیح بخاری سے ترجمۃ الباب پیش کیا کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے فتنہ مشرق کی طرف سے اٹھے گا نہ روایت کا جواب نہ باب کا جواب کہنا کوفہ نہیں کوفہ اچھا مناظرہ ہوا تراویح پر مولوی پھنس گیا گستاخ رسول پر عبد التواب چلوی کے ساتھ کیا کہتا ہے وابی نجدی میں نے کہا یہ تمہاری کتاب ہے جال حق اس میں لکھا ہوا ہے جو نجد ہے نا نجد اس کا معنی ہے دیوبند نجد کا معنی کیا ہے دیوبند دیکھو اللہ نے ان کا مکر ان کے گلے میں ڈال دیا کیسے جیسے کہنے نا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود میں نے کہا ٹھیک بات بنائی وابیوں کے لیے حدیثوں کے لیے میں نے کہا جناب ذرا اپنے جنازے کا تعارف کروا دیں نہ اس میں فاتحہ نہ درود نہ فاتحہ نہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ بات تو بنائی ہمارے لیے پھنس آپ گئے بیچارے کیسے کہتے ہیں نجد سے مراد ہے دیوبند میں نے کہا مولوی صاحب مجھے بتا دو اگر نجد سے مراد جو بند ہے تے دیوبند تے بریلی جو فرق کی نہ ہوئے دیوبند تے بریلی سے گوانڈی ساتھ تیری دلیل سے پتہ چلا دیوبند بھی ہے تو بریلی بھی حضرات میں نے حدیث پیش کی محدثین کا فام پیش کیا اور پھر شارحین کے اقوال موجود کہتے نہیں کون سا نجد محمد بن عبد الوہاب نجدی اب دیکھیں ایک بندے کا نام ہے نصر اللہ نام تو تھوڑے کول آ جائے سپیکر صاحب فوت ہو بیکار مال پر لے کر کے مسجد والے اپنے جو ہے نا اسپیکر ساؤنڈ سسٹم خرید لیں آپ کی مہربانی پیسے کٹے کر لیں اچھا جی آ جائیں کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک آدمی کا نام نصر اللہ آ جائے کہ میں ہوں نصر اللہ کیڑا اذا جاء نصر اللہ کو بات کرنے والی اسی طرح نجد کا نام کسی کے ساتھ آ جائے تو یہ کہ نجدی یہ وہ نجدی نہیں تمیمی ہے تمیمی کون ہے بولو کون دجال کے فتنے سے لڑنے والے کون اور جھوٹے دجال انڈیا میں اٹھے یا آنے والے وقت میں کھڑا ہو تمیمی لڑیں گے محمد بن عبد الوہاب اٹھا تمیمی تھا اور وہ جس نجد کا تھا اس نجد کا مزداق لوگوں توجہ کے ساتھ اس نجد کا مزداق
کون ہے؟ محمد بن عبد الوہاب یا عراقی کوفی؟ اور میں نے کہا تھا اسلام کے خلاف جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں کوفہ سے اٹھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سازش وہاں سے اٹھی. حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، سازش کوفہ سے. علی کو شہید کیا گیا، کوفہ میں. حسن کو شہید کیا گیا، بولو حسن کو شہید کیا گیا، حسین کو شہید کیا گیا. اور پھر کہتے نہیں کافر کافر. یہ تو شاہ صاحب بتائیں گے تمہارے بڑے کیا کہتے تھے، لیکن تمہیں صرف یہ بتا دوں کہ تم کہتے ہو ابو طالب کافر، اور تمہاری جماعت کے مولوی سان چشتی اور طاہر القادری کہتے نہیں ابو طالب مومن ہے. یزید کے بارے میں تمہاری جماعت کے لوگ کہتے ہیں کافر، احمد رضا کہتا ہے کافر نہیں. نہ کافر کہتے ہیں نہ مسلم کہتے ہیں، معتزلہ کی طرح. حضرات ان باتوں کا جواب قیامت کی صبح تک ان کے پاس نہیں. تکفیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے، تکفیر میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن آؤ جو تمہارے کفر شرک ہے ان کا جواب کون دے گا؟ کب دو گے؟ کب؟ جلسے کرو گے، گالیاں دیتے چلے جاؤ گے اور ہم ایسے تمہیں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیشین گوئی، ہم غیب دانی کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن جاؤ تمہارے جلسوں کا نتیجہ بھی دنیا دیکھے گی. ہمارے جلسوں کا نتیجہ لوگ اہل حدیث ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ طاغوت تالیاں بوٹے شاہ گرتے رہیں گے، مسلک اہل حدیث بڑھتا. اور ایک وقت آئے گا تیری مسجد میں خطیب و امام بھی اہل حدیث ہوں گے. اچھا کہتے ہیں گستاخ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا جناب ہماری گستاخی کیا ہے؟ خیال والی بات اس کا میں جواب عرض کر چکا ہوں. بس گستاخ گستاخ گستاخ. نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، حاضر و ناظر نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے. اور میں نے اس پر بھی عرض کر دیا کہ یہ تو عیسائیوں کی عقیدے ہے. اور عبدالحکیم شرف قادری نے لکھا، عبدالحکیم شرف قادری نے اس نے لکھا اقسام الحرمین کے مقدمہ میں کہ ہم یہ کتاب ان عقائد کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتے. ہم ان عقائد کا انکار کرنے کی وجہ سے کسی کو کافر. جاؤ پہلے اپنا مذہب سیکھو، پھر اہل حدیثوں کے ساتھ بات کرنا. آگے جی ہمارے بڑے مناظر ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے تعارف کروا دو اپنے مناظروں کا. کہتے ہیں مولانا عمر اشرفی صاحب، یہ مولانا عمر اشرفی ان کی کتاب کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم میں بیان تکلیف کے ساتھ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے متعلق لکھا گیا کتے پر نازل شدہ کتاب. جاؤ ہو کر بریلوی بیٹھا ہے تو اٹھے، جان کی انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ حفاظت کی گارنٹی دیتا. جاؤ اٹھو، خود حوالہ پڑھو، تمہاری کتاب ہے. کوئی بریلوی اٹھ کر اگر ثابت کر دے اس حوالے کو غلط، جاؤ. تمہاری طرح نہیں کہ پانی نکل جائے مولوی کا، پتا پگھل جائے، ٹانگیں اس کی کام پہ اور کہے پکڑ لو، جانے نہ دینا بھابھی آ گیا ہے. ہمیں تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، طبیبوں کو مریضوں کے ساتھ ہمدردی ہوا کرتی ہے. اور اگر تو طبیب ہے تو بدماشی نہ کرتا، تو اپنا مذہبی رنگ دکھاتا، گالیاں نہ دیتا. جا تجھے حوالے سدھا رہا ہوں، تو نے یہ کتاب اللہ کے بارے میں، اور صرف کتاب اللہ کے بارے میں یہ مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 211، یہ مقیاس الحنفیت صفحہ نمبر 211، صفحہ نمبر 211. تو چلو کچھ اور بھی سن لو بھائی، سنا دیں. چند حوالے دے دوں گا، چند لاکھ دے دو. کچھ اللہ کی توہین کے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے، کچھ فرشتوں کی توہین کے، کچھ صحابہ کی توہین کے. سن لو یہ حوالے مقدسہ. بریلویوں کے احمد رضا نے لکھا کہ دانستہ طور پر زبان سے اگر کلمہ کفر نکالے جان بوجھ کر تو بھی کافر. یہ سن لے، یہ میرے پاس کتاب ہے حوالے مقدسہ. کس کا تذکرہ؟ میاں شیر محمد صاحب کا.
لکھنے والا قاضی ظہور احمد اختر، صفحہ نمبر 50 آئے کوئی بریلوی کھڑا ہو کر اس عبارت کو پڑھ دے، اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ، لا الہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ۔ کتاب تمہاری، زبان میری ہے، عبارت تمہاری، سٹیج ہمارا ہے، کوئی آئے اس کا جواب دے۔ یہ رسول اللہ کی توہین، کعبۃ اللہ کی توہین، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ میں نے کہا تھا ملفوظات اعلی حضرت، اس میں لکھا ہے سیدی موسیٰ سہاگ کو اللہ کی بیوی قرار دیا گیا ہے، اس کا جواب نہیں دیا، اللہ کی بیوی کہا۔ اور فوائد فریدیہ جس کے بارے میں تمہارے بڑوں نے لکھا، فوائد فریدیہ عقیدہ توحید پر بڑی بہترین کتاب ہے، کس نے لکھی؟ عبدالحکیم شرف قادری نے تذکرہ کابر اہل سنت میں یہ بات لکھی ہے۔ اور یہ فوائد فریدیہ میں لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، وہی مائکہ لال اٹھے، اور اللہ کی توہین، اللہ کی بیوی، اور صرف یہی پر بس نہیں بلکہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے، با یزید بستامی نے کہا انا الحق، میں اللہ ہوں۔ شاگردوں نے کہا آپ ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہنے لگے اگر میں دوبارہ کروں تو چھریوں کے ساتھ مجھے قتل کر دینا۔ جب انہوں نے دوبارہ ربوبیت کا دعویٰ کیا، شاگردوں نے چھریاں ماری، ایک دوسرے کو لگ گئی، پیر صاحب کو کچلا ہوا۔ جب ہوش میں آئے کہنے لگے پیر صاحب ہمیں تو ہم مروانے لگے تھے، کیا ہوا؟ آپ نے کہا چھریاں مارو، آپ کو لگی نہیں ہم کو لگ گئی۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں نہیں تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ تمہارا عقیدہ، کبھی اللہ کا وجود، پیر کا وجود، اور کبھی اللہ کی بیوی ثابت کرنا، اور پھر یہیں پر بس نہیں۔ آپ نے لندن کعبۃ اللہ سن لیا ہے، اب آگے بھی کچھ سن لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حج فقیر براستانہ پیر، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں صفحہ نمبر 45 پر چاچر وانگ مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، کوٹ مٹھن بیت اللہ، بابے فرید کی قبر کو بیت اللہ کہنے والوں بتاؤ تم اہل حدیثوں کا کبھی مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، کعبہ ہے بیت اللہ مسجد حرام مکہ المکرمہ میں، یہاں نہیں۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے ظاہر دے وچ پیر مرشد، ہادی باطن دے وچ اللہ، نازک مکھڑا پیر فریدا، سانو دستا وجہ اللہ۔ کہتے ہیں پیر فرید کا چہرہ جو ہے یہ اللہ کا چہرہ۔ حضرات یہ جے فقیر براستانہ پیر، یہیں پر بس نہیں بلکہ آگے چلیں۔ میں نے کہا غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، 11ویں والے پیر کی۔ کن کی؟ 11ویں والے۔ ہم نے کہا اچھا کوئی 11ویں کی دلیل ہی دے دو۔ 11ویں کی دلیل حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا بریلوی مولوی حافظ شریف کے ساتھ مناظرہ ہوا حافظ آباد کے قریب۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے 11ویں پر ایک آیت پڑھ دو، ایک حدیث پڑھ دو۔ ہمارے جو ساتھ میں معاونین تھے، مولانا عبداللہ شیخ پوری جوانی میں تھے، وہ بیچارے چی بچی پریشان کے حافظ صاحب آتے پڑھے، حدیثیں پڑھے، اس کو دبا دے۔ پر حافظ صاحب بھی حافظ صاحب تھے۔ حافظ صاحب کھڑے ہو، حافظ جی ایک کہتے ایک حدیث، پریشان ہو کر کہتا ہے پیر عبد القادر جیلانی 5ویں صدی چاہے میں حدیث کی تو پڑھ دیا، میں حدیث کہاں سے پڑھ دیا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا الحمدللہ گاؤں میں اللہ نے اہل حدیث کو مسجد بھی عطا کی، اور نصف سے زیادہ گاؤں اہل حدیث ہو گیا۔ اللہ حافظ عبد القادر روپڑی کی قبر پر کروڑ رحمت نازل۔ اور میں نے کہا جاؤ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کے عبد التواب کے باپ عمر اچھروی کے ساتھ جتنے بھی مناظرے ہوئے، جہاں جہاں بھی ہوئے، کوئی مناظرہ ایسا نہیں کہ جس مناظرے میں لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو قبول نہ کیا۔ جاؤ پنجاب میں کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی جگہ ایسی دکھاؤ کہ جہاں حافظ صاحب کا عمر اچھروی کے ساتھ مناظرہ ہوا ہو اور لوگ وہاں پر اہل حدیث نہ ہو۔
اور صدقے واری جائیں ان کو جوتے بھی پڑتے ہیں لوگ، اہل حدیث ہوتے ہیں، ایک گلے چ ہار پا کے، گلے چ ہار پا کے مولانا عبداللہ نثار کیا نقشہ خوب کہتے ہیں، کہتے کھوتی دے گل چ بھی ہار تے مولوی دے گل چ بھی ہار. پھر آگے وہ ان کی بات ہے، وہ خود بیان کریں تو اچھا ہے. یہ گلے میں ہاتھ ڈال کے پھر کہتے ہیں جی جیت کے فاتح مناظرہ فلاں، فاتح مناظرہ فلاں، اور دھران میں مانا یا محمد کہنا بے ادبی ہے. حافظ عبد القادر روبی نے کہا کہ اگر تھوڑی سی بے ادبی ہے، تھوڑا جا گو کھانا چاہے دے، موتر تھوڑا جا پی لو گے، گو کھا لو گے، کیسی تمہاری مت ہے. مناظر میں جوتے پڑے لوگوں نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا، موڑ امرآباد پر آئے تو بینر لگا ہوا تھا اہل سنت حنفی بریلوی کو مناظر درہنگ کی فتح مبارک ہو. اور ہم نے پھر کیا کہا کہ تمہیں ایسی جھوٹی فتح مبارک، لوگوں کا اہل حدیث ہونا ہمیں مبارک، ہمیں مبارک. سلطان باہو ان کی بھی سن لیں، حوالے تو بڑے. شادی آ جائے اور میں آپ اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. سنیں نہیں جی نہیں سن لو، سلطان باہو نے من دے ہو، یہ منتے ہیں بھائی. اچھا جی سن لو، کہتے ہیں اہل تقلید. کون؟ اہل تقلید. لکھا اہل تقلید جاہل اور حیوان سے بھی بدتر ہے. اہل تقلید جاہل اور حیوان سے بھی، اہل تقلید جاہل اور حیوان سے بھی. بھابی سانو مشرک آندے نے، امت میں شرک ہونا نہیں، جھوٹ مار مار بے ایمان، امت میں شرک ہونا نہیں. تے بھابی سانو مشرک آندے نے. اسے کتاب توفیق الہدایت دا صفحہ نمبر 167 نمبر صفحہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھتے ہیں کہ اہل تقلید صرف حیران اور جاہل ہی نہیں، بلکہ اہل تقلید اہل دنیا اور مشرک بھی ہوتے ہیں. اہل تقلید مشرک بھی، اہل تقلید مشرک بھی. فتویٰ تواڈے بابا جی لائے، بیان اسی کرنے ہیں. قبرہ تسی چٹو، نظرہ تسی منو، متے تسی رگڑو، کھوتے شاہ، بٹیرے شاہ، توتے شاہ، گھوڑے شاہ تسی بناؤ، تے تواڈے گلے جزی ہار پائیے. یہ توحید منن والے نے، یہ حال تو توتے ناتے نے نہیں. اور جو اللہ کی صفات نبی میں ڈالے وہ بھی مشرک. پیغمبر نے اپنے ساتھی سے پوچھا ارأیت لو مررت بقبری، میری قبر پر آئے، میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ میری قبر میں سجدہ کرے گا؟ حضرات یہ جو ہوں تے انہوں نے یا رسول اللہ میں تے پہ ہی میں تو اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ کی قبر ہو، میں قبر کو سجدہ. اور حالت کیا ہے؟ جاؤ کمالیہ کا دربار، اس میں تناسل بنا کے پھلو وہاں پہ رکھے ہوئے. میں نے عجبی لفظ بولا ادب کا، یہ بولیے اللہ وہاں پہ کر لیں، وہاں پہ رکھے ہوئے. ایسا لفظ ہے جو مسجد کی شان خلاف نہیں ہے. وہاں پہ بھائی یہ خطرہ کہتے ہیں اعلیٰ شرارت، وہاں پہ رکھے ہوئے. ابن شاہ کمالیہ وہاں پہ رکھا ہوا. اب ہمارے جو صدر وزیر ہے یہ بھی ڈانگے کھانے والے، بابا دھنکے کھا. نواز شریف نے ڈنڈا کھاتا تھے وزیر بن گیا، ادھر گمان ہے. بے نظیر کھاتا تھے وہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بن گئی. اب یہ جو جتنے بھی ایسے ہیں فضول قسم کے، یہ بڑے برے اعتقاد کے. ایک کو تھے ٹر گیا وزیر، انہیں آخیا بیڑا گھر کو تو آٹا وہ تو کھلا کھلا ہی کم ترے تو آڈا کھ نہ رہے، تو آڈا بیڑا گرک ہو جائے تو کھلا کھلا ہی کم ترے آ جائے. اچھا ہونا ہونا گلے بچ ترے کج لیا کہ مجوڑ جڑا مجوڑ ہوں روپیہ 100 دیو تے زیارت کرا دے. 100 دیکھو کی بتا کہ تو نے کب اپنی مسجد میں کمالیہ کے دربار کا محاسبہ پیش کیا؟ تجھ میں اگر جرت ہے تمہارے مزارات پر ہیروین فروخت ہو، زنا ہو، بچوں کو اٹھا کر تیزاب میں تحلیل کر دیا جائے،
اس وقت نہیں کہتے تحفظ مزارات اولیاء فاؤنڈیشن کہ بم پھٹ جائے، بم پھٹ جائے تو پھر کیا کہتے ہیں وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، بابے بچا لو، وہابیاں تو خطرہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں وہابی مارو ملک سوار، وہابی مارو ملک سوار۔ اور یہ تیرے موجد انگریز نے کہا تھا وہابی مارو ملک سوارو، مار کر رہا 20,000 سے زائد میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں کو تختہ دار پہ لٹکایا اور آج نعرہ بن گیا عادتیں ہو گئی، عادتیں ہو گئی۔ حضرات سمجھ ان کو پھر نہیں آتی، پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ آؤ کچھ اور بھی 11ویں ہمارے پیر دنیا تو طالبین۔ اچھا جی، میں نے کہا پیر صاحب نے لکھا ہے کہ حنفی گمراہ اہل سنت سے خارج ہے، مرجیہ ناری جہنمی فرقہ۔ کہنے نے اسی نہیں منتے پیر صاحب دی قدوری تو جو نسے، ہدایت تو نسے، فتاوی عالمگیری تو نسے، شارہ سرگودیوں نسایا، لاہوروں نسایا، پورے پنجاب کے فقیر مگر تے اگے اگے انشاءاللہ تے رہنا ایتھے اہل حدیثاں نے نس پھر بھی جانا انشاءاللہ۔ پھر اجے کہتے ہیں جی نا جی ایسے نہیں مانتے، ایسے نہیں مانتے، نہیں ساڑی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کون ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اینا دی سن لو، اینا ہے پچھو پھکے ہی اینا دی سن لو۔ وہ شیعہ سلام لیندے نے یا علی مدد، جواب دیندے نے مولا علی مدد، یا علی مدد ہوندہ مولا علی مدد۔ یہ جدو نواں نواں فرقہ اٹھیا نا، انہاں آکھیا جدو سلام لینی ہے کہنا مدینہ تے جواب کہنا میٹھا مدینہ، بلانے تے بندے نو کہنا مدینہ، جواب دینا جی مدینہ۔ جب میں مروں تو میرے نام اعمال سے نکلے مدینہ 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 مدینہ۔ یہ نہ دی سو ملتان ہویا اجتماع، وہ تے ساڑھے گنا تے فقیر بھی زیادہ لین گئے سن، لچینہ تے لگی لمی لین۔ اے ولی جڑے مشکل کشائے بیچارے قبض کشا نہیں تھے، مشکل کشا بنی لمی لین۔ میں مننا تد مجھے وچوں وچوں ہی غائب کر دینا، وچوں وچوں جان دی لوڑ ہی نہ پے۔ بابی غائب ہوندے نے، درخت غائب ہوندے نے، پتھر غائب ہوندے نے، لچینے جان دی لوڑ ہی نہ پے۔ ٹی وی آئے کی خبر، وہاں پر اجتماع ہوا، لٹرین بنی نہیں، وہ جہاں پہ جتنے وہاں پہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی تھے انہوں نے بچوں بچوں ہی غائب کر دیتا۔ کیسی بات، پر اللہ نے ان کو بے بس کر دیا۔ بتایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور تم سب رب کے فقیر، اللہ کسی کا فقیر نہیں۔ نعرہ تکبیر، آجا تمام مشکل کشا لٹرین کے لین لگی تے ایک بیچارہ ذرا پریشان سی ہو گیا، اندر وچ بندہ بیٹھا تے ایک باہر کھلوتا، باہر دے حالات خراب سن، بارڈر تے زور سی، بارڈر تے زور ہو گیا، اندر مدینہ باہر نکلو، باہر مدینے کھڑے۔ انہوں نے پتہ لگا اس کام ود گیا، پھر پابندی لگا دی اب مدینہ نہیں کہنا۔ اب ان کی سن لو، ان مدینوں کی فیضان سنت لکھی، میں نے اس کو کھول لیا ہے تو میں نے بھی سنا پتر الحمدللہ الحدیث پھر گدیر تے پوری لانے ہیں، انہوں کھول لیا، میں پڑھنا شروع کر دیتا، صفحہ 3 آ گیا، لکھا ہے بارگاہ رسالت میں فیضان سنت کی مقبولیت، بارگاہ رسالت میں فیضان سنت کی مقبولیت۔ اچھا نہیں، ہم نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے فرمایا یہ کتاب بالکل حق، کتاب بالکل، میں کتاب جڑی بالکل حق، اے دا حق کھول لیا جی، حق بالکل
सवा नंबर 899 खोल लिया। जैसे खोलिया ते उसते लिखिया बई स्तंजे दियां एक घट ते 80 सुनता ने। किनियां एक घट ते चाहिदा ए सी ना, चाहिदा इन्हां नूं ए सी। सईद असद साहब नूं कहिंदे बई सईद असद साहब एक घट 80 सुनता सुनाओ, असां तां लटरीने जान देना जी। ते गर्मियां सर्दियां का स्तंजा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भाई, यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ। अड़ा हाक की लिखा है, एक मिसाल देखना। कहते हैं मर्द के पिछले मुकाम के लिए, मर्द के पिछले मुकाम पुश्त के लिए डेलों के इस्तेमाल का तरीका ये है कि गर्मी के मौसम में पहला डेला आगे से, गर्मी में पहला टेला अगों